ایک روایت مصنف ابن ابی شیبہ کی سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ جس میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ بیان کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یصلی فی رمضان 20 رکعتا سوى الوتر، کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان المبارک میں 20 رکعتیں تراویح کی نماز ادا فرمایا کرتے تھے، وطر کو چھوڑ کر کے 3 رکعت وطر اور 20 رکعتیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تراویح کی نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس زمانے سے، زمانے نبوی سے اب تک یہ تواتر کے ساتھ تمام اہل سنت والجماعت کا طریقہ رہا ہے، اور یہ جو حدیث پاک ہے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی، تو پوری امت نے اس حدیث کو قبول کیا ہے ہر زمانے میں، اور اس پر تمام نے تواتر کے ساتھ عمل کیا ہے۔ اور جب امت کسی عمل کو اپنا لے اور اسے قبول کر لے تو وہ متواتر کے معنی میں اور متواتر کے درجے میں ہو جاتا ہے، اور امت کا کسی حدیث کو قبول کر لینا اجماعی طور پر، اتفاقی طور پر، مجموعی طور پر، وہ یہ اس بات کی دلیل ہو جاتا ہے کہ وہ عمل جو ہے اسے پوری امت نے قبول کر لیا ہے، اب یہ عمل جو ہے حجت ہے۔ اگرچہ یہ حدیث پاک یہ خبر واحد ہے، یعنی سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما تنہا اس حدیث پاک کو روایت کرنے والے ہیں، اور اصول حدیث کا جو ایک ضابطہ اور قاعدہ ہے تلقی بالقبول کہا جاتا ہے، کہ جسے کسی عمل کو پوری امت میں مقبولیت حاصل ہو گئی ہو، تو 20 رکعت تراویح پڑھنے کا جو معمول رہا ہے پوری حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے بعد سے، زمانے خلفائے راشدین اور خلفائے راشدین کے بعد سے آج تک کے زمانے میں، اور الحمدللہ ابھی بھی یہی معمول ہے تمام اہل سنت والجماعت کے یہاں۔ تو اس کے متعلق چند اور دلائل میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ ذہن میں کسی طرح کا اشکال نہ رہے، کسی طرح کا خدشہ نہ رہے، کوئی سوال باقی نہ رہے، کیونکہ جب چند لوگ کوئی شوشہ چھوڑ دیتے ہیں تو ذہن میں طرح طرح کے شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں اور سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ ہماری جو روایت ہے وہ کتنی مضبوط ہے، اور صحابہ کرام کے ساتھ، زمانے رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اور عمل رسالت کے ساتھ کتنی مربوط ہے۔ مرقات المفاتیح کی ایک عبارت ہے کہ صحابہ کرام کا اجماع انہوں نے تراویح کی 20 رکعات پر ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں اجمع الصحابۃ علی ان التراویح 20 رکعتا، تمام صحابہ کرام کا اس بات پر اجماع تھا اور ان کا عمل بھی تھا کہ تراویح 8 نہیں 20 رکعتیں ہیں۔ اور فتاوی شامی میں التراویح سنت مؤکدۃ، تراویح کی جو نماز ہے وہ سنت مؤکدہ ہے۔ جب دیکھیں کہ ہمارے نزدیک اہل سنت والجماعت کے نزدیک، اہل سنت کہنے کا مطلب تمام جو مذاہب فقہ ہیں اہل سنت کے، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، تو ان سب کے نزدیک یہ اجماعی مسئلہ ہے، صحابہ اکرام کے نزدیک اجماعی مسئلہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت کے مطابق حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی 20 رکعتیں ہی تراویح پڑھی ہے۔ تو تراویح کیا ہے؟ سنت مؤکدہ ہے، اور کیوں ہے؟ لمواظبۃ الخلفاء الراشدین، اس لیے کہ خلفائے راشدین نے، تمام خلفائے راشدین نے، زمانے صدیق اکبر میں، زمانے فاروق اعظم میں، زمانے خلافت سیدنا عثمان غنی میں، اور زمانے خلافت سیدنا مولا علی میں، ان تمام خلفائے راشدین کے زمانوں میں بھی یہی معمول رہا ہے، انہوں نے بھی اسی پر مداومت برتی ہے، مواظبت برتی ہے۔ اور مذاہب اربعہ میں اہل سنت والجماعت کے یہاں پوری تاریخ اسلامی میں 20 رکعتیں تراویح ہر جگہ ہوتی تھیں۔ ایک دو اور حوالے میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ محدثین کی بات ہوتی ہے تو محدثین جن کی کتابیں لوگ آج اٹھا کر کے اور ان کی چند روایتوں کو توڑ مروڑ کر کے اپنے اعتبار سے پیش کرتے ہیں کہ دیکھو اس میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، تو ان محدثین کا ہی عقیدہ دیکھیں جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں۔
جس کی کتابیں اٹھا کر کے دلیل بنایا جاتا ہے کسی حدیث کو پکڑ کر کے، تو اس محدث کا اپنا عقیدہ دیکھیں۔ حضرت امام ترمذی کا کیا ارشاد ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى مَا رُوِيَ عن علی وعمر وغیرہما من اصحاب النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 20 رکعتا، کہ تمام اصحاب علم کا، اہل علم کا اس بات پر اتفاق رہا ہے کہ صحابہ اکرام سے، اور اس میں سے 2 لوگوں کا نام لیا ہے، حضرت مولا علی کا اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور پھر یہ کہا ہے کہ وغیرہما من اصحاب النبی، ان کے علاوہ دوسرے تمام صحابہ اکرام کا 20 رکعت تراویح پر عمل رہا ہے۔ پھر بعد کے کچھ بڑے ائمہ کا نام لیا ہے، اس میں حضرت عبداللہ ابن مبارک، امام شافعی، امام سفیان الثوری، اور امام شافعی کا یہ قول تک نقل کیا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اپنے زمانے کے لیے فرماتے ہیں وَهَذَا أَدْرَكْتُ بِبَلَدِنَا بِمَكَّةَ يُصَلُّونَ 20 رَكَعَةً۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے زمانے کی بات کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے شہر مکہ مکرمہ میں 20 رکعتیں تراویح کی نمازیں ہی پایا ہے، ہم نے یہی دیکھا ہے ساری زندگی۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ مکے کے اہل مکہ کے عمل کو دلیل بنا کر کے فرماتے ہیں کہ ہم نے ساری زندگی مکے والوں کو اس زمانے میں، امام شافعی فرماتے ہیں کہ 20 رکعت ہم نے تراویح پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب غیر مقلدین کے ایک بہت بڑے امام اور پیشوا امام ابن تیمیہ کا جو قول ہے وہ سن لیں، اور اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، کیونکہ جو لوگ بات صرف اس کی نہیں ہے کہ اگر کوئی نہ پڑھے یا کوئی 20 رکعت کے بجائے 8 رکعت پڑھے، بات اس کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ وہ 20 رکعت کو بدعت کہتے ہیں، اور بدعت کا مطلب گمراہی ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے، تو نماز پڑھنے کو بھی انہوں نے بدعت بنا دیا۔ تو ان کے امام سے، امام ابن تیمیہ سے پوچھے، فتاوی ابن تیمیہ میں ان کا جو اپنا قول ہے، ان کی جو اپنی تحریر ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں قد ثبت، یہ بات ثابت ہو گئی ہے، ان ابی بن کعب کان یقوم بالناس 20 رکعتا فی رمضان، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ رمضان المبارک میں، جو صحابی رسول ہیں جنہیں حضرت فاروق اعظم نے اپنے زمانے خلافت میں امامت کے لیے، تراویح کی امامت کے لیے مقرر فرمایا تھا، تو فرماتے ہیں کہ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ انہوں نے لوگوں کو 20 رکعتیں پڑھائی ہیں زمانے فاروق اعظم میں، اور اس کے علاوہ وَيُوتِرُ بِثَلَاثٍ، 20 رکعت کے علاوہ 3 رکعتیں وطر کی الگ سے پڑھی جاتی تھیں حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں، اور امامت فرماتے تھے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں فَرَأَى كَثِيرٌ مِّنَ الْعُلَمَاءَ أَنَّ ذَلِكَ هُوَ السُّنَّةُ، اس پر تمام اہل سنت کے علماء کا، علماء سے مراد جو مجتہدین ہیں اور محدثین ہیں، بڑے چوٹی کے جو علماء ہیں، ان کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ جو عمل ہے 20 رکعت تراویح پڑھنے کا، یہ بدعت نہیں ہے۔ امام ابن تیمیہ غیر مقلدین کے بہت بڑے عالم جو ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وطر کی جو نماز ہے، فرأى كثير من العلماء ان ذلك هو السنة، یہ نماز جو ہے یہ سنت ہے، لأنه قام بين المہاجرین والانصار ولم ينکره منکر، اس لیے کہ یہ نماز 20 رکعت تراویح کی نماز زمانہ فاروق اعظم میں تمام مہاجرین اور انصار صحابہ اکرام کے درمیان مسجد نبوی میں ادا کی گئی، اور کسی ایک بھی صحابی نے اس کی مخالفت نہیں کی، اس کا انکار نہیں کیا، یا اسے بدعت نہیں کی کہا، اس سے اختلاف تک نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام کے تمام صحابہ اکرام کا یہی معمول تھا، جس پر الحمدللہ ہم تمام اہل سنت والجماعت، احناف، شوافع، ہم حنابلہ اور مالکیہ، تمام مذاہب اربعہ کے جو لوگ جس پر ہم سب عمل کر رہے ہیں دنیا بھر میں، وہی صحابہ کرام کا، خلفائے راشدین کا، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام مہاجرین و انصار صحابہ کا یہی معمول رہا ہے۔ تو آپ حضرات سے یہی گزارش ہے کہ کسی بھی طرح کے پروپیگنڈے یا فریب میں آنے کے بجائے آپ اہل سنت والجماعت کے عقائد کو اور معمولات کو سمجھتے ہوئے، جن پر صدیوں سے
امت کا اجماع رہا ہے، عمل رہا ہے، آپ حضرات بھی اس پر کاربند رہیں اور پوری کوشش کر کے مکمل قرآن پاک سننے کی اور تراویح کی نماز میں شرکت کرنے کی کوشش کریں۔ اور اللہ رب العزت نے خاص طور سے رمضان المبارک میں 2 عبادتیں، دن کا روزہ اور رات میں تراویح کی نماز، یہی رمضان کی جان ہے، تو اس میں سے کسی بھی ایک کو مس کر کے یا چھوڑ کر کے رمضان المبارک کے حسن کو جو ہے وہ زائل نہ کریں اور رمضان المبارک کی خوبصورتی کو بگاڑنے کی کوشش نہ کریں۔ آپ کے لیے رمضان کا حسن یہی ہے، ہر بندے کے لیے، کہ دن کا روزہ رکھے اور رات کو تراویح کی نماز پڑھے۔ تو آپ کو یہی دعوت ہے تراویح کی نماز کی، اور وہ دلائل اہل سنت والجماعت کے الحمدللہ وہ آپ کے سامنے میں نے پیش کر دی ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ دعا ہے کہ مولا تعالیٰ عز و جل ہم سب کو خیر و عافیت کے ساتھ اور پوری محنت، مشقت، لگن اور پوری دل جمعی کے ساتھ رمضان المبارک کو گزارنے کی اور اس میں عبادتیں کرنے کی، اللہ کو راضی کرنے کی، اس کی مغفرت پانے کی اور رمضان المبارک کی برکتوں کو اپنے دامن میں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین۔